ہم ہری پور واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک عورت کو سرے بازار اس کی بے حرمتی کی گئی، اور جس نے کی وہ تو خیر الگ بات، لیکن اتنے لوگ مجمع میں جو کھڑے تھے کسی نے آ کر اس پر چادر بھی نہیں ڈالی. نہ یہ ہمارے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، نہ ہمیں دنیا یہ سکھاتی ہے. ہمیں کون ایسی چیزیں سکھا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. یہ بہت ہی المناک بات ہے اور افسوسناک بات ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ تو عورتوں کا اور خواتین کا اور بچیوں کا اور جو تحفظ دیتا ہے وہ تو کوئی اور دین میں مجھے نہیں ملتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بھی اتنے گر چکے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آپ جتنے بھی واقعات اٹھا لیں تو وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی ہے سیدہ فاطمہ، تو رسول اللہ اٹھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن آتی ہے اور کہتی ہے، مطالبہ ایک کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالبے پر صرف اس کے شوہر کو نہیں، جتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو رہا کر دیتے ہیں. دین اسلام ہمیں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 50% سے زائد احادیث ان سے ملتی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کون سی روایات ہیں، کون سی تعلیمات ہیں. اسلامی تعلیمات کا تو ان چیزوں سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو دوسرے معاملات ہیں کہ ہم کسی کی سزا کسی کے دیتے ہیں، چھوٹی بچیوں کو ولی کر دینا یا قرآن کے ساتھ بیاہ دینا، یہ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مذہبی طبقے کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی. لیکن اب بھی وقت ہے کہ ہم نہ صرف ان مسائل پر قرآن و سنت کے حوالے سے بلکہ اخلاقی طور پر بھی، اور پاکستان میں اور یہ ہری پور جو ہے پختون علاقہ، ہزارے کا علاقہ ہے، یہاں کی تو بڑی روایات ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کہاں گئے وہ لوگ جو جن میں غیرت و حمیت ہوتی تھی. اور کیا یہ جو سارے کھڑے تھے ان میں سے کسی کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ان میں سے کسی کی کوئی بہن نہیں ہے، یہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں، ان کو کسی ماں نے جنا نہیں ہے؟ یہ کیسے یہ برداشت کر رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں ایک بے حسی کی کیفیت ہے، اور اسی کے عذاب کا ہم اس وقت پورے ملک میں شکار ہیں. ٹھیک ہے طاہرہ اشرفی صاحب، سامر من اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. یہاں پر ایک بریک کیونکہ وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹس کا. نیوز اپڈیٹس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہاں پہ ونی اور کاری تو ہوتا ہی ہے، خواتین کو برہنہ کر کے ان کو بے توقیر بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اتنی ڈیسپریشن بھی آ گئی ہے کہ 9 سالہ لڑکی کو خودکش حملہ آور بھی بنایا جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کرے تھے علامہ طاہر اشرفی صاحب سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سامر من اللہ ان اسلام آباد اسٹوڈیوز. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اب ہمارے ساتھ ہیں سلمان راجہ صاحب، لیگل ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. طاہر اشرفی صاحب، میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ ہم بات تو کرے تھے خواتین کی، لیکن یہ جو شمالی وزیرستان میں علماء نے خودکش حملوں کو آج حرام قرار دیا ہے، بلکہ کل اس کے کچھ نتائج برآمد ہوں گے، اور یہ جو بیانات ہوتے ہیں یا ڈکلیریشن ہوتی ہے یہ فتووں کی اہمیت حاصل کر پاتی ہے؟ میں گزارش کروں گا جی کہ اس سے قبل بھی علماء نے خودکش حملوں کے بارے میں بڑے مفصل اور متفقہ اعلانات کیے ہیں، لیکن یہ ایک جو کیونکہ شمالی وزیرستان سے آواز اٹھی ہے اور وہاں پر انہوں نے جو 2 اور باتیں بھی کی ہیں، ڈرون حملوں کے بارے میں بھی کی ہے اور جو غیر ملکی ہیں ان کے بارے میں بھی کی ہے کہ وہ رجسٹریشن کروائیں اگر انہوں نے وہاں رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پر مقامی سطح پر تو اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے اور باقی ملک کے اندر بھی اس کے اثرات آنے چاہیے. لیکن جس انداز سے ان فتووں کو یا ان ڈکلریشن کو اہمیت ملنی چاہیے میڈیا کے اندر یا عوام الناس کے اندر، وہ اس انداز سے ان کو اہمیت ملتی نہیں ہے. کسی نے بھی کبھی بھی پاکستان کے اندر خودکش حملوں کے وہ حلال نہیں قرار دیا ہے. پاکستان کی اور افغانستان یا فلسطین کی صورتحال ایک جیسی نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم خودکش حملوں کی بات کرتے ہیں اور پھر ڈرون کی بات ہوتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ انتقام میں آ کے، اب کل جو بچی معصوم بچی ہے وہ 8 سال کی اور وہ 3ری کلاس کی بچی بیچاری جو ہے
اس کو ایک جیکٹ پہنا دی گئی اور اسے کہا گیا، تو اصل بات یہ ہے کہ تفتیشی عمل کو بھی جو ہے ہمیں ہمارے جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور اصل حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ اب یہ بچی جو کل جس نے شور کر کے لوگوں کو بھی بچایا اور خود بھی بچ گئی، تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کون اس بچی کو لے کر آیا، کس نے اس کو جیکٹ دی اور کتنی بچیاں اور بچے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ کون سے اسلام کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ معصوم بچے جو ابھی جن پر اسلام نے اپنے فرائض و واجبات بھی جو ہے وہ نہیں لاگو کیے، ان کو ہم جیکٹیں پہنا دیں، ان کے جسموں کے ساتھ بارود باندھ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون عناصر ہیں، یہ کون سے عناصر ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے۔ اب یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے، تب ہی یہ ایسے فتوے جو ہے مؤثر ہوں گے۔ اگر خالی علماء فتوے دیتے رہے اور وہ ایک خبر کی صورت میں آتے رہے تو ایسے تو سینکڑوں فتوے اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں، پھر خودکش حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر خودکش حملے جو ہیں دن بدن ان میں اضافہ بھی آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیوں اگر اتنے فتوے موجود ہیں اور کھلم کھلا اگر کسی نے اس کو حلال نہیں قرار دیا تو ٹھیک ہے مذمت کم رہی ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی کلیئرٹی موجود ہے کہ خودکش حملے حرام ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا جی کہ اصل میں جہاں پہ جا کے چیزوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور پھر وزیرستان کے اندر سے تو کئی آپ کے ایجنسیوں کے پاس لوگ گرفتار ہیں، وہ انتقام کے جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح کے باقی کفر کی دنیا ہے، یہ کفر کے معاون ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے افغانستان کا اسلامی عمارت تباہ ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو یکجا کر کے اس پر بات کرنی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو رہنے والا ہے وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو بے گناہ لوگ بازاروں میں، چوراہوں میں، مسجدوں میں، درباروں میں مارے جا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اور اسلام تو کسی بے گناہ کے قتل کی تصور ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی ایک انسان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں حالات کے ساتھ منطبق کر کے قوم کے سامنے پیش کرنی ہوں گی اور قوم کو بتانا ہوگا۔ ادروائز اس طرح کے فتوے پہلے بھی آئے ہیں، یہ ایک اور نیا فتویٰ آ گیا ہے، لیکن جب تک ہم اس کو گراس روٹ لیول پر لے جا کر اپنے نوجوان کو جو ایندھن بنتا ہے ان خودکش حملوں کا نہیں بتائیں گے، اس وقت تک اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔